ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ دنیا میں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا جو حال ہے، جس پستی سے اس وقت ہم دوچار ہیں، جس طرح کی ذلت اور مسکنت اس وقت ہم پر چھائی ہوئی ہے، اس پس منظر میں اگر یہ خبر دی جائے کہ اس دنیا میں عالمی سطح پر نظام خلافت قائم ہوگا تو یہ بات بظاہر بہت عجیب معلوم ہوتی ہے۔ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، بہت دور کی بات، انہونی سی بات، ناقابل قیاس بات۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو صدی ہے، 20ویں صدی عیسوی، جو اب اختتام کو پہنچا چاہتی ہے، اس کے جو عجائبات ہیں، ایسے واقعات کے جو اس صدی میں رونما ہوئے ہیں، اگر ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈال لی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس صدی میں یہ سب کچھ ہوا تو یہ دوسری بات بھی محال نہیں ہے، ناممکن نہیں۔ دیکھیے، اس صدی میں 2 عظیم سلطنتیں دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اس صدی کا آغاز تھا سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر۔ اس کی عظمت، سطوت، اس کی تاریخ، اس کا دبدبہ، اس کو سامنے رکھیے۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا رقبہ۔ اتنی بڑی سلطنت اور نسیم منسیہ ہو گئی، اس کا وجود نہ رہا۔ ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا۔ یہ صدی کے بالکل آغاز میں ہوا ہے۔ صدی کے اختتام کے قریب آ کر گریٹ سوویت یونین، ون آف دی 2 سپر پاورز، اس کا رقبہ، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کی شوکت، اس کا رعب امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ فضائی پروگرام میں، خلائی پروگرام میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھے۔ لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے برف پگھل جاتی ہے، ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا۔ اور یہ 2 سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی میں ہوا۔ اور کوئی عجب نہیں کہ ایک تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ، دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے ہیں۔ اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے۔ آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، تو یہ کہ عجائبات ہے اس صدی کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ، جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے، وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں، وہ شاید 1,000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے قبل۔ اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں، جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں میں، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے۔ یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، اس کے لیے کہ لفظ الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے، ریویلیشنز، اس میں آرمگیڈون کا لفظ موجود ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں، ریولیشنز، اور ان میں تذکرہ موجود ہے ایک بہت عظیم جنگ ہو، اور عربی سے جن کو واقفیت ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی گئی ہے، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں جس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا۔ یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے تھیں، لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار ہو جائے گی؟ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں